تو ایکچولی یہ الیکشن ہو رہا ہے اب 3 سال کے بعد. ہمارا الائنس پیاف کے ساتھ ماشاءاللہ 22 سال سے. میں اس وقت اسکول میں تھا, میرے بھائی جاتے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے, میں ان کے ساتھ جاتا تھا. اگر ہم نے ایک کرائی کی بلڈنگ سے شروع کیا ہے تو آج جس نے شروع کرنا ہے اس نے 2 ٹاور سے شروع کرنا ہے. اس وقت اگر آپ جا کے ہسٹری دیکھیں گے تو گوجرانوالے سے بھی کچھ لوگ ہمارے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں. میں بھی منسٹر کامرس, انڈسٹری, ٹیکسٹائل کا رہا ہوں کیئر ٹیکر سسٹم میں. 1983 میں جو میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا شہباز شریف کے ساتھ, اور میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا اس وقت حکومت پاکستان سے کہ اب بجلی کے بل اور نہ بڑھائیں. اگر میں 10 روپے سے ریٹ 60 روپے پہ لے گیا ہوں تو میں کلیکشن ہی نہیں کر رہا. آج امریکہ میں بجلی میرے خیال 4.5 سینٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری, PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس کی الیکشن مہم اپنے زوروں پر ہے. بزنس کمیونٹی کے بڑے بڑے اجتماعات اور چیمبر الیکشن مہم کے سلسلہ میں مارکیٹ, اسپاغات اور تجارتی کاروباری مراکز میں رابطہ مہم کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہم چیئرمین فاؤنڈر میاں مصباح الرحمان صاحب کے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو فاؤنڈر کی الیکشن مہم یا رابطہ مہم چل رہی ہے اس کا بزنس کمیونٹی کیا رسپانڈ کر رہی ہے اس پر. میاں صاحب, وقت دینے کا بے حد شکریہ. ابھی فاؤنڈر کی الیکشن کیمپین چل رہی ہے, آپ مختلف بازاروں مارکیٹوں کے وزٹ بھی کر رہے ہیں, اجتماعات بھی ہو رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کا رسپانڈ کس طرح آپ دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور چیمبر کے الیکشن آ رہے ہیں انشاءاللہ سپٹمبر میں. اس وقت اسیس کرنا اس لیے مشکل ہے کہ 3 سال سے لاہور چیمبر میں الیکشن نہیں ہوئے. ہر سال ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مارکیٹ اور ایسوسیشنیں کس طرف جا رہی ہیں. جب طارق مصباح صدر بنا 3 سال پہلے, تو جب اس وقت الیکشن کا وقت آیا تو اس نے جتنے بھی 3-4 گروپس تھے ان کو جا کے وہ ملا, جس میں امجد صاحب بھی تھے اور دوسرے گروپ بھی تھے, اور اس نے سب کو ریکویسٹ کی کہ ہم چیمبر کا ایک ہی ہے کہ ہم نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, اور جو حکومت اور ٹریڈرز کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے. بڑا اچھا کیا سب نے کہ سب نے وڈرا کر لیا اور الیکشن ان اپوز ہوا. اس کے بعد اب جو سٹنگ پریزیڈنٹ یہ بھی آئے تو الیکشن ان اپوز ہوا. تو ایکچولی یہ الیکشن ہو رہا ہے اب 3 سال کے بعد. 3 سال میں چیمبر کلاس میں کوئی 1000 نئے ووٹر آ گئے ہیں, اور ایسوسیٹ کلاس میں 2000 نئے ووٹر آئے ہیں. کچھ سیاسی جو پیاف میں کچھ گروپ بندی ہوئی, ہمارا الائنس پیاف کے ساتھ ماشاءاللہ 22 سال سے چل رہا تھا, مگر اس گروپ میں کچھ 2 گروپس نکلے بن کے, اور ہم نے 2-3 میٹنگیں کر کے فیصلہ کیا کہ جس گروپ میں میجورٹی آف فارمر پریزیڈنٹ ہوگی ہم اس کو جوائن کریں گے. تو ایک طرف 2 پریزیڈنٹ تھے, ایک طرف 6 پریزیڈنٹ تھے, اور جو ہمارا پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا 22 سال پہلے وہ بھی اسی گروپ سے ہوا تھا جس سے آج ہم دوبارہ واپس ان کے پاس جا رہے ہیں. چیمبروں میں گروپ بنتے رہتے ہیں, گروپ ٹوٹتے رہتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو دوسرے لوگ کو زیادہ سیریسلی لے رہے ہیں. پارٹنرشپ بھائیوں کی ٹوٹ جاتی ہے. چیمبر میں تو کاروباری پارٹنرشپ نہیں ہے ہماری پارٹنرشپ ہے کہ لاہور چیمبر میں ہم مل کے الیکشن لڑیں گے اور لاہور کے انڈسٹری اور تاجروں کا کیا خیال رکھیں گے. الیکشن شروع ہو چکی ہے, ہم 5-6 مارکیٹ وزٹ کر چکے ہیں. کل بھی ہمارا بڑا اچھا فنکشن کیا ہے ٹیکسٹائل ٹریڈر ایسوسیشن پاکستان نے, ماشاءاللہ 300-400 لوگ تھے. شالمی ہم وزٹ کر چکے ہیں, انارکلی سے ہم ہوئے ہیں, بادامی باغ سے ہم ہوئے ہیں, اردو بازار سے, لبرٹی میں انشاءاللہ جا رہے ہیں ہم. ایک حصہ لبرٹی کا ہم نے کر لیا ہے, ڈیفینس میں کافی ووٹ ہیں وہاں جا رہے ہیں. فاؤنڈرز کا ایک اپنا نام ہے لاہور میں, کیونکہ لاہور چیمبر جب سے بنی ہے, اگر ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے تو جو بیفور پارٹیشن دلی سے پشاور ایک چیمبر آف کامرس تھی. پھر جب پاکستان علیحدہ ہوا تو پنجاب چیمبر آف کامرس بنی. پھر اس میں یہ شہروں کے لوگ بھی باہر نکلے اور لاہور چیمبر بنی. تو لاہور چیمبر میں
गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर, ये लाहौर चैम्बर के अंदर थे। फिर सियालकोट में जब एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ी, वहाँ बहुत ट्रेड हुई, तो वो अलहदा हो गया। फिर गुजरांवाले में जब इंडस्ट्री आके नहीं लगी तो गुजरांवाला ने भी अपनी चैम्बर बना ली। लाहौर चैम्बर एक किराए की बिल्डिंग में बनाई गई, जिसमें ना कोई बैठने की जगह थी। मैं उस वक्त स्कूल में था, मेरे भाई जाते थे वोट डालने के लिए, मैं उनके साथ जाता था। हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट क्लास में चैम्बर नंबर है 99। इसका मतलब हुआ कि शाहज़ोल लेबॉर्ट्री 99th कंपनी थी जो लाहौर चैम्बर की कॉर्पोरेट में मेंबर बनी। बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, मरहूम तजम्मल साहब, शेख मुमताज़ साहब, नज़र मोहम्मद साहब मिल के इन्होंने ये प्लॉट लिया जहाँ पर आज चैम्बर की बिल्डिंग है। उस वक्त मैं भी चैम्बर में, मेरा आना जाना शुरू हो चुका था। जब बिल्डिंग शुरू हुई तो बिल्डिंग कोई 1.5 साल के बाद बिल्डिंग बननी बंद हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। चैम्बर्स का प्रॉब्लम ये है कि चैम्बर्स को बैंक लोन नहीं देते, इसलिए चैम्बर कोई बिज़नेस अदारा नहीं है कि जिसको बैंक कर्जा दे। तो तारिक हमीद साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे फाउंडर के फॉर्मर चेयरमैन ने पैकेजी से हमारी एक डील कराई बाबर साहब के थ्रू। तो उन्होंने एक ऑफिस खोला वहाँ पे अपना, आज भी वहाँ पर है, और उन्होंने एडवांस रेंट दिया और ये बिल्डिंग हमने कंप्लीट की। फिर पिछला हमने एक टावर खड़ा किया, उसमें हमने FFC ने बड़ा हमें फाइनेंस किया। आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, पूरा टावर ही FFC के पास है। इट्स अ वेरी बिग फर्टिलाइज़र कंपनी। मगर तारीख में देखा गया है कि फिर नए लोग आ जाते हैं। अगर हमने एक किराए की बिल्डिंग से शुरू किया तो आज जिसने शुरू करना है उसने 2 टावर से शुरू करना है। उसका स्टार्ट फ़र्क है, मेरा स्टार्ट फ़र्क है। फ़र्ज़ करें कि आपका भी एक अखबार है जिसकी सर्कुलेशन लाख से ऊपर है, तो आज मैं एक नया अखबार लेके आऊँगा तो मैं 0 से शुरू करूँगा, मगर आप एक जगह पर पहुँच चुके हैं। इसलिए जो नए आ रहे हैं अखबार बेचने वाले, वो शोर भी मचाएंगे, क्योंकि वो नई चीज़ बेचने के लिए लेके आ रहे हैं। हमारा नाम मौजूद है और मार्केटों में है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, लोग चाहे हमारे ख़िलाफ़ भी होंगे, मगर फाउंडर को वो जानते हैं कि फाउंडर क्या है। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शनें हम जीतेंगे, जीतते भी आए हैं हमेशा। 1-2 दफ़ा बीच में जो हम हारे भी थे तो वो फाउंडर से ही हमारे थे, को बाहर के ग्रुप ने आके हमें नहीं हराया था। हमारे अपने ही दोस्त थे, हमारे अपने ही प्रेसिडेंट थे जो किसी बात में नाराज़ हुए, और 2 साल के बाद हम वापस आ गए। और अब माशाल्लाह हम 24 साल है हमारा कि हम यहाँ पर। वैसे चैम्बर में अगर देखें तो इट्स ओवर 70 ईयर्स। उस वक्त अगर आप जाके हिस्ट्री देखेंगे तो गुजरांवाले से भी कुछ लोग हमारे लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जिनके मैं आपको नाम बता दूंगा। और बाद में उनमें से एक फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट बने गुजरांवाले से, इस वक्त मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। और बड़े बड़े नाम आए हैं चैम्बर में। रफ़ीक साइकिल साहब हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, नज़र मोहम्मद साहब सर्विस के चेयरमैन हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, आजकल के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर रहे हैं, आजकल के सिटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, तारिक हमीद साहब हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन वेबडा रहे हैं, मिनिस्टर पावर रहे हैं। हमारे एक और प्रेसिडेंट शहजादा आलम मन्नो साहब केयर टेकर मिनिस्टर कॉमर्स रहे हैं। मैं भी मिनिस्टर कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल का रहा हूँ केयर टेकर सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो लाहौर चैम्बर की बात सुनी जाती है इस्लामाबाद में। लाहौर चैम्बर एक बहुत मानी हुई चैम्बर है पूरे पाकिस्तान में। मेंबरशिप हमारी 32,000 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है माशाल्लाह। और अभी कभी आप जाके लाहौर चैम्बर की बेसमेंट में चक्कर लगाएं, जहाँ पर कम से कम 30 से ऊपर अदारे हुकूमत और पंजाब के और फेडरल गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो काम तारिक मिसबा ने किया कि पासपोर्ट का भी वहाँ पर एक सेल है। आप वहाँ जाकर अपना पासपोर्ट बना सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं, और फिर
6 سیکشن ہیں انکم ٹیکس کے. سیل ٹیکس کا علیحدہ ہے, انکم ٹیکس کا علیحدہ ہے, جی ایس ٹی کا علیحدہ ہے, اور وہ یونیفارم میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمز کی یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دے رہا ہے وہ گورنمنٹ کی یونیفارم میں بیٹھا ہوا ہے. بینک آف پنجاب کا ڈیسک ہے, اس کا کوٹ لکھپت زون کا وہاں پر ڈیسک ہے. آپ نے کوئی نیا ادارہ لگانا ہے اس کا, کبھی آپ وہاں روز جو چکر لگائیں اور کوشش کریں کہ اگر اسی انٹرویو میں اگر آپ وہ تھوڑی 2-3 منٹ کا دکھا دیں. ہمارے جو ممبر ہیں, یہ اتنی اچھی فیسلٹی ہے جی کہ آپ نے آگے گاڑی کھڑی کرنی ہے, آپ ممبر ہیں میری چیمبر کے, نہ آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا. آپ بیسمنٹ میں جائیں گے, وہاں چائے کی بھی مشین لگی ہوئی ہے, کافی کی بھی مشین لگی ہوئی ہے. آپ کی وائف ساتھ ہیں, آپ میرے بچے ساتھ ہیں, وہ بیٹھیں گے آرام سے. چیمبر اسٹاف ول لک آفٹر یو. جو گورنمنٹ کا اسٹاف بیٹھا ہے وہ آپ کا کام کرے گا. اور وہ چیز جو آپ کہیں جا کے لائنوں میں لگتے ہیں اور ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پاسپورٹ نہیں ملتا, ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا, وہ یہاں سے ملتا ہے. اور یہ پورے پاکستان میں کسی چیمبر میں نہیں ہے. پاسپورٹ کا سیل فیڈریشن میں بھی نہیں ہے. یہ لاہور میں ایک جگہ اور ہے, اور آپ کچھ پتہ ہونا چاہیے, لاہور ہائی کورٹ میں ہے وکیلوں کے لیے کہ وہ وہاں سے اپنا پاسپورٹ بنا سکتے ہیں. میاں صاحب, ابھی جو کرنٹ سنیریو ہے اور آپ نے لاہور چیمبر الیکشن کی جو نئی مورچہ بندی کی ہے, اس میں آپ کا تجربہ اور بصیرت کیا کہتی ہے؟ آپ فاؤنڈر کو جیت کے کتنا قریب دیکھ رہے ہیں, اسباب اور امکانات اگر دیکھے جائیں؟ میں جی 1970 سے میں چیمبر آ رہا ہوں. 1983 میں جو میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا شہباز شریف کے ساتھ, بہت ہی سخت الیکشن تھا وہ اس وقت. ہم ماشاءاللہ وہ ساری سیٹیں جیتے. اس کے بعد جب 22 سال پہلے پیاب فاؤنڈر الائنس ہوا تو دی فاؤنڈر ہمارے مقابلے میں تھے, اور ان کا پریزیڈنٹ, وہ سٹنگ پریزیڈنٹ جس سے ہم نے مقابلہ کیا, وہ بھی الیکشن میں نے لڑا, اور وہ بھی بڑا سخت الیکشن تھا لاہور کا, لاہور کی ہسٹری میں. وہ بھی ماشاءاللہ ہم نے ساری کی ساری سیٹیں جیتیں. اس کے بعد دی فاؤنڈر نے وہ چیمبر سے کنارہ کشی کر گئے, اور وہ ایک تاریخ بن گیا کہ کبھی وہ بھی لاہور چیمبر میں تھے. محنت کرنی پڑے گی, الیکشن ہوتا ہے جی. انشاءاللہ ہم نکلے ہوئے ہیں, اور لاہور شہر ہمارے ساتھ ہے, ہم لاہور شہر کے ساتھ ہیں, ہم لاہور کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہیں. ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب 10 دن پہلے کیبنٹ کے سامنے, پرائم منسٹر کے سامنے جو ہمارے سیریس مسئلے ہیں, بڑی سیریس بحث کر کے آئے ہیں. اور وہاں پر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ مجھ سے جو ڈیمانڈز کر رہا ہے کہ میں میٹ کر سکتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے ٹیکس کم کریں, یہ کہہ رہا ہے بجلی کی قیمت کم کریں, ہم کیسے کریں؟ ان کے اپنے پرابلم ہے, مگر ہمارے اپنے پرابلم ہے. اور میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا اس وقت حکومت پاکستان سے کہ اب بجلی کے بل اور نہ بڑھائیں, کیونکہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ لوگ بل دینے سے ہی بھاگ جائیں. ایک لمٹ, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے جی. اگر میری فیکٹری کرائے کی جگہ پہ ہے, جہاں میرا ریسٹورنٹ ہے, اس کا بھی کرایہ جب بڑھ جاتا ہے تو میں وہاں سے کہیں اور شفٹ کر جاتا ہوں, جو مجھے سستی جگہ ملتی ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. بلکہ پھر میں ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ جنہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ رکھا ہوا ہے اتنا زیادہ ایم این ایز کے لیے اور سینیٹرز کے لیے, اس میں سے کم از کم 25% 30% کاٹ کے, اور جو کم بجلی استعمال کرنے والے میرے تاجر اور دکاندار ہیں ان کو ریبیٹ دے دیں. یہ پل وغیرہ بنتے رہتے ہیں جی, پل وغیرہ گرتے بھی رہتے ہیں, سڑکیں بنتی بھی رہتی ہیں, سڑکیں ٹوٹتی بھی رہتی ہیں. کچھ دیر کے لیے ڈیولپمنٹ روک دیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ مینٹین کریں اپنے سسٹم کو, سڑکوں کو برجز کے بجائے کہ نہیں ایڈ کریں. اور صرف میں تو کہتا ہوں کہ ساری کیبنٹ کو صرف ایک چیز پہ بیٹھ جانا چاہیے, وہ ہے بجلی. میں حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں اور میں حکومت سے یہ ڈیٹا مانگتا ہوں کہ 5 سال پہلے بجلی کا ریٹ کیا تھا اور آج بجلی کا ریٹ کیا ہے. 5 سال پہلے حکومت نے کتنی بجلی بیچی, آج حکومت نے کتنی بجلی بیچی. 5 سال پہلے کتنی ریکوری کی, آج کتنی ریکوری کی. ساری
باتیں شیشے کی طرح آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 10 روپے سے ریٹ 60 روپے پہ لے گیا ہوں تو میں کلیکشن ہی نہیں کر رہا. 10 روپے سے میں 60 روپے پہ لے گیا ہوں 5 سالوں میں. 60 روپیز پر یونٹ کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے نا کروڑز آف یونٹس میں, تو فگر سامنے آئے گی کہ یہ کتنا پیسہ بنتا ہے. تو اگر میں پیسہ کلیکٹ ہی نہیں کر رہا, میں اگر کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہوں ایز اے بزنس مین, میں اپنی وہ چیز بیچ کے پورے پیسے کلیکٹ نہیں کر رہا, تو مجھے تو کاروبار بند کر دینا چاہیے. چوری بات کی بات ہے, بل نہ دینا بات کی بات ہے. مگر جو کاروباری کچھ بھی بیچ رہا ہے, چینی بیچ رہا ہے, لوہا بیچ رہا ہے, دوائی بیچ رہا ہے, اگر وہ 50 لاکھ کی چیز بیچ کے 50 لاکھ اکٹھا نہیں کر رہا, تو دیر از سم تھنگ رانگ. اور اسٹیٹ ذمہ دار ہے, میں اپنے کارخانے کا میں ذمہ دار ہوں. جو چیز اسٹیٹ بیچ رہی ہے بجلی گیس, وہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے کہ چوری ہو رہی ہے. کیا دنیا میں چوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے ملک ہے انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, افغانستان. وہاں سے ہم اسٹڈی کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں. آج امریکہ میں بجلی میرے خیال 4.5 سینٹ ہے. وہاں بھی بجلی کولے سے بن رہی ہے, وہاں بھی بجلی پانی سے بن رہی ہے, وہاں بھی بجلی گیس سے بن رہی ہے. کیا ہمارے کو خاص کولا ڈالا جا رہا ہے ہماری بجلی میں؟ اور اگر وہ اتنی قیمتی کولا ہے تو میرے خیال میں اس کو جلانا ہی نہیں چاہیے بجلی پیدا کرنے کے لیے. اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو ایک دفعہ پھر اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, صرف ایک ایشو کو لے کے بیٹھ جائیں 1 مہینے کے لیے, وہ ہے بجلی. اس کو نیچے لے کے منیمم ریٹ پہ لے کے آئیں, انڈسٹری کے لیے, ٹریڈر کے لیے, دکاندار کے لیے, گھروں کے لیے. اس کو پوری کیبنٹ یہ کام کرے 1 مہینہ. پھر 1 مہینہ آ جائیں ٹیکس, جی ایس ٹی اور سیل ٹیکس کے اوپر. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت حکومت کو, کہ حکومت کہیں سیٹل ہی نہیں ہو رہی. 2 دن کے بعد آج تک نیپرا نے کہا جی 3 روپے بڑھا دیں گے. یار کیوں بڑھا دیں گے یار؟